محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محلے کی بچیوں کو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ بچیوں کے والدین مجھ پر بھروسہ کرتے تھے۔ میرے پاس 8 سے 13 سال کی بچیاں پڑھنے آتی تھیں۔ پھر ایک دن ایک بچی نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں اسے غلط طریقے سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سچ نہیں تھا، لیکن محلے والوں نے مجھے مار مار کر محلے سے نکال دیا۔ میں سوچتا تھا کہ اس بچی نے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا۔ پھر ایک دن وہ بچی مجھے پارک میں ملی تو میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ آپ کا روزگار بند کرنے کے لیے اماں نے۔ میں اس بچی کی بات بے یقینی سے سن رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ ایک ماں اپنی 13 سال کی معصوم بچی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، صرف ایک انتقام لینے کے لیے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ میں بہت مشکل سے سہارا لے کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی۔ دنیا میں اتنے بھی احسان فراموش لوگ رہتے ہیں، یہ سوچ آتے ہی میرا سر چکرا سا گیا تھا۔ وہ بچی مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، استاد جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی کئی دنوں سے مانگنا چاہتی تھی، لیکن اماں نے کہا تھا کہ خبردار، جو تم نے اپنے استاد کا نام بھی زبان پر لیا میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ محض اسی وجہ سے میں خاموش تھی، ورنہ جس وقت لوگ آپ کو مار پیٹ رہے تھے، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان سب کو روک دوں، سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ آپ بے قصور ہیں۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس بچی کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ فی الحال میں خاموش رہنا چاہتا تھا۔ جلد بازی کر کے میں بیوقوف نہیں بننا چاہتا تھا۔ میری اچھائی نے ہی میرا پورا کیریئر ڈبو دیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم بالکل بے فکر رہو، اور ایک بات یاد رکھنا، ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے، یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اگر تمہارے منہ سے کہیں بھی کسی کے سامنے بھی یہ نکل گیا کہ ہم دونوں نے پارک میں ملاقات کی ہے، تو سب لوگ تمہارے بارے میں بھی اور میرے بارے میں بھی غلط خیالات رکھیں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ چپ رہو۔ جبکہ وہ فوراً ہی سر اسبات میں ہلانے لگ گئی تھی۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی، اسے خدا حافظ بولا تھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ زندگی میں میرے اپنے میرے ساتھ ایسا کریں گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس عورت کے لیے میں نے کتنا کچھ کیا تھا، اور اس نے میری اچھائی کا اس طرح سے انتقام لیا تھا کہ میرا پورا کیریئر ہی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے اعصاب چٹکنے کے قریب آ گئے تھے۔ میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی اور ارادہ باندھ چکا تھا کہ میں بھی اس عورت کو اسی انداز میں تباہ و برباد کروں گا۔ اس کے بعد وہ بھی خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑی تھی۔ میں سر جھٹک کر ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اس عورت کے گھر جاؤں، اس کو کھڑی کھوٹی سناؤں، سب لوگوں کے درمیان چیخ چیخ کر بتاؤں کہ اس نے میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ لیکن ابھی فی الحال مجھے دماغ سے کام لینا تھا۔ اگر بر وقت میں دماغ سے کام نہیں لیتا تو ابھی کے ابھی سب ریت کی مانند پھسل جاتا۔ جو سچ مجھے پتہ چلا تھا وہ بھی بیکار جاتا۔ کچھ دیر میں ایسے ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر ہمت کر کے میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر مجھے اس عورت کی سچائی تمام لوگوں کے سامنے لانی تھی تو مجھے سب سے پہلے یہاں سے گھر شفٹ کرنا تھا۔ ارادہ میرا پہلے ہی بن چکا تھا، لیکن اب تو جیسے مجھ پر لازم سا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے دوسرے مکان مالک سے بات کی تھی کہ میں آج ہی میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو ہتھیلی سرسوں پر جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ فوراً سے بولا، آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ میں نے شکر کا سانس خارج کیا تھا اور اپنا ضروری سامان باندھنا شروع ہو گیا تھا تاکہ جلد سے جلد یہاں سے نکل سکوں۔ میں نے ابھی شوز ریک کھولا ہی تھا کہ میری نگاہ اس آخری ڈبے پر چلی گئی۔
میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر کو آ جائے گا۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ وہ آخری ڈبہ اٹھا کر میں لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ روزانہ اس وقت میرے گھر میں ڈھیروں بچے ہوتے تھے، لیکن اب پورا گھر تنہائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بھی پیرنٹس مجھ سے اب اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے تھے۔ ان سب کے نزدیک میں ایک درندہ تھا جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت کے ساتھ کھیل کود رہا تھا۔ یہ الفاظ ہی میرے لیے کسی چوبک کی مانند تھے۔ میں نے ہر بچی کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، سماج کی آنکھیں بعض اوقات انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ میں نے گہری گہری سانسیں لے کر اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اندر ہی انڈیلا تھا اور پھر اس ڈبے کو کھولا تھا۔ میری نگاہ جیسے ہی اس ڈبے کے اندر گئی، میری سانس تک رک گئی تھی۔ زندگی اتنی کھٹن ہو سکتی ہے، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے ماضی کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا تھا۔ میں حیدرآباد کا رہنے والا تھا۔ زندگی بہت پرسکون تھی، مگر اچانک ہماری زندگیوں میں وبال آ گیا تھا۔ بڑے بھائی صاحب نے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ شمائلہ بھابھی دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی، لیکن کردار کے معاملے میں نہایت خراب۔ ان کے بارے میں ہر شخص کو معلوم تھا کہ وہ کتنی بے حیا ہے۔ امی جان نے خوب وبیلا مچایا تھا، بھائی سے رشتہ داری توڑنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ وہ ایسی لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی جو سارے زمانے میں بدنام ہو، لیکن میرے بھائی کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے امی جان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ شمائلہ بھابھی کو لے کر وہ ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ امی جان کو یقین تھا کہ ان کی اس دھمکی کے بعد وہ بھابھی کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس بار معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ بھائی نے امی جان کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کا دن رات رونے میں ہی گزر جاتا تھا۔ امی جان کو اس حالت میں دیکھ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ ایک ماہ تک وہ ایسے ہی آس امید لگائے بیٹھی رہتی تھی کہ کسی بھی وقت ان کا بیٹا واپس آ جائے گا، لیکن اب یہ ناممکن تھا۔ تھک ہار کر میں نے ہی بھائی کے گھر کی راہ لی تھی تاکہ انہیں سمجھا سکوں، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا وہاں جانا میرے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا کر دینے والا ہے۔ میں دوپہر 12 بجے کے وقت ان کے گھر جا پہنچا تھا۔ پہلی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے شمائلہ بھابھی سر پر دوپٹہ پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تھا اور بھائی جان کا پوچھا تھا تو وہ فوراً سے بولی تھی، وہ تو کام پر جا چکے ہیں، آپ گھر میں آئیں، چائے پی کر چلے جانا، ورنہ آپ کے بھائی جان رات میں آ کر مجھ سے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں نہیں بھابھی، مجھے بس بھائی جان سے بات کرنی تھی، میں رات کو ہی آ جاؤں گا، رات میں ہی آپ کے ہاتھ کی چائے بھی پی لوں گا۔ میں ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا، میرا ان سے بھلا کیا لڑائی جھگڑے کا رشتہ، وہ میری بھابھی تھی اور مجھ پر لازم تھا کہ میں ان کی عزت کروں، لیکن انہوں نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہرگز نہیں، آپ ہمارے گھر پہلی بار آئے ہیں، میں اس طرح آپ کو خالی منہ نہیں جانے دوں گی، رات میں بھی آپ چائے پی لینا، اس میں بھلا کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ وہ مجھے زور زبردستی اندر لے آئی تھی۔ مجھے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی، ایک عجیب سی جھجک ہو رہی تھی۔ میرا دل مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ مجھے اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ان کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بھابھی کے بارے میں پورا محلہ جانتا تھا کہ وہ کیسی عورت تھی۔ میرا دل بالکل بھی بھائی جان کے بغیر بیٹھنے پر رضامند نہیں تھا، اس لیے میں دروازے کے پاس پہنچ کر بولا تھا، میں رات میں ہی آؤں گا، ابھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں تھا اور انہیں کچن سے باہر آنے کا موقع دیے بغیر میں گھر سے باہر کو نکل آیا تھا۔ میرا دل بہت تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنے اور اپنے بھائی جان کے درمیان موجود رشتے کو خراب نہیں کر سکتا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب میں نے ایک بار پھر
بھائی جان کے گھر کی راہ لی تھی۔ میں اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن میں اس بات سے بے خبر تھا کہ اس عورت نے میرے لیے کیا جال بچھایا ہوا ہے۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے بھائی جان کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا گریبان تھاما تھا اور مجھے زور سے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے، سگا بھائی ہو کر ایسی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہو، شرم نہیں آئی تمہیں؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے حیرانگی بھرے لہجے میں بولا تھا، کیا ہو گیا ہے بھائی جان؟ آپ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، شرم آتی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے اپنی بھابھی پر نظر رکھتے ہو، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولے تھے، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھا تھا، لیکن تم میری ہی بیوی کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کے بعد میرے گھر کی دہلیز پر کبھی بھی نہیں آنا۔ ان کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک عورت کے پیچھے اتنا پاگل مت بنو کہ جب ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا تب آپ کو ہوش آئے گا۔ بے شک میں آپ کے گھر 12 بجے آیا تھا، لیکن میں نے آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی نہ کوئی بات کی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے۔ میں جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی میں چلا گیا تھا، بلکہ آپ کی بیوی نے میرا ہی ہاتھ پکڑا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا کالر تھام لیا تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے تھے، خاموش ہو جاؤ گستاخ انسان، اور دفع ہو جاؤ اپنی صورت لے کر، ورنہ تم ابھی کے ابھی میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک شعلہ بار نگاہ اس عورت پر ڈالی تھی جو کمرے کی دہلیز پر کھڑی چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسی پل دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اس عورت کو ایسی دردناک سزا دوں گا کہ کبھی بھی یہ کسی بھائی کو آپس میں لڑانے کا تصور بھی نہیں کر پائے گی۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ میری کتنی بڑی خطا ثابت ہونے والی ہے۔ انتقام کی آگ انسان کو صرف اور صرف نقصان ہی پہنچاتی ہے، اور اس بات کا علم مجھے اب بخوبی ہو گیا تھا۔ میں فی الحال گھر واپس کو لوٹ آیا تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد میرے کمرے میں امی جان داخل ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، کیا تم نے واقعی شمائلہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ تم کیا صبح اس کے گھر گئے تھے جب تمہارا بھائی جان گھر پر موجود نہیں تھا؟ ان کی باتیں سن کر میں بے اختیار بولا تھا، کیا آپ بھابھی کو نہیں جانتی کہ وہ کس کردار کی عورت ہے؟ اور کیا آپ مجھے نہیں جانتی جو آپ ایسی ویسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ میری بات سن کر میری امی یکدم غصے سے بولی تھی، جو سوال میں نے تم سے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کیا تم نے شمائلہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ تم اس کے گھر گئے تھے؟ میں فوراً سے بولا تھا، ہاں میں اس کے گھر ضرور گیا تھا، لیکن میں نے ان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں اپنے بھائی کی بیوی پر غلط نگاہ کیوں رکھوں گا؟ امی، وہ عورت مجھے روک رہی تھی، بس میں ٹھہرا نہیں تھا اور یہی بات اس کو برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے بھائی کو میرے خلاف ورگلا دیا ہے۔ امی یکدم سے بولی تھی، کیوں گئے تھے تم اس عورت کے گھر؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی بدچلن عورت ہے جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا؟ تم اس کے پاس کیا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ امی جان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، آپ غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں بھائی جان کے پاس گیا تھا ان سے ملاقات کرنے، ان کو سمجھانے کے وہ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ عورت دوبارہ مل سکتی ہے لیکن ماں نہیں مل سکتی، مگر شاید کہ ان کے نصیب میں آپ کا ساتھ ہے ہی نہیں۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں،
اللہ بہت بڑا ہے، ایک نہ ایک دن ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی اس عورت کی پٹی ضرور کھل جائے گی اور پھر انہیں سمجھ آئے گا کہ وہ کتنے غلط ہیں۔ مگر امی جان میرے کندھے کو تھامتے ہوئے بولی تھی، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو، بے شک مجھے میرا بیٹا بہت عزیز ہے، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو قبول نہیں کروں گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ کبھی بھی تم میری اجازت کے بغیر اس کی دہلیز پر بھی نہیں جاؤ گے، اور ہاں، اگر تمہارے دل و دماغ میں کچھ بھی الٹا سیدھا چل رہا ہے تو اس بات کو دماغ سے نکال دینا، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جس کے بارے میں تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ بول کر امی جان وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اپنا ارادہ ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑواؤں گا، اس کو ذلیل کرواؤں گا، تب اسے علم ہوگا کہ بھائی بھائی کو جدا کرنا کتنا غلط ہوتا ہے۔ پوری رات میں اسی دکھ میں مبتلا رہا تھا کہ جس بھائی کو میں نے ہمیشہ اپنا مانا تھا، اس نے میرے بجائے اس عورت پر بھروسہ کیا تھا، اور یہی بات مجھے انتقام لینے پر مجبور کر چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پورے آب و تاب سے چمکا تھا۔ میں فوراً ہی اس گلی کی طرف بڑھا تھا جہاں میرے بڑے بھائی جان کا گھر تھا۔ اتفاقی طور پر میرے دو جگری دوست وہاں پر رہتے تھے، اور مجھے امید تھی کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ثبوت ان دونوں کے پاس بھی موجود ہوں گے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران و پریشان رہ گئے تھے، کیونکہ عموماً میں کسی بھی دوست سے ملاقات نہیں کرتا تھا، بلکہ سب مجھ سے ملنے کے لیے ترستے رہتے تھے۔ اشفاق مجھے دیکھتے ہی بولا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں تمہیں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے آئے کیوں ہو؟ کوئی اہم بات ہے یا پھر ملاقات کا دل چاہ رہا تھا؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور یکدم بولا تھا، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو میں بات کو گھمانے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے سیدھی بات کروں گا۔ تم دونوں سے ملاقات کا ابھی میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ دراصل اس گلی میں میرا بھائی ابھی شفٹ ہوا ہے اور اس کی بیوی۔ میں ابھی اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی اشفاق بولا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، شمائلہ تمہارے بھائی کی بیوی نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا کہ وہ بھابھی کا نام کیسے جانتا ہے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا دوسرا دوست اسامہ بھی بول پڑا تھا، یار پلیز بتاؤ، وہ تمہارے بھائی کی بیوی نہیں ہے نا؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہوا کیا ہے؟ مجھے میری بات تو مکمل کرنے دو۔ تم لوگ اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہے ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے اور سر جھکا کر بولے تھے، قسم خدا کی، اگر ہمیں ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے تو میں کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن واقعی کاشف، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری بھابھی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، مجھے صرف اتنا بتاؤ، اس عورت نے تم دونوں کے ساتھ کچھ کیا ہے یا پھر تمہاری ملاقات؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اشفاق اپنا موبائل فون نکالتے ہوئے بولا تھا، معذرت چاہتا ہوں کاشف، میرے گھر سے فون آ رہا ہے، میں تم سے دوبارہ ملوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے نظر گھما کر اسامہ کو دیکھا تو اس نے بھی یہی انداز اپنایا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ بھابھی نے اپنا عمل یہاں پر بھی جاری رکھا ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا کہ ہمارے خاندان میں کس قسم کی عورت شامل ہو گئی ہے۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑا بھائی جان کے گھر کو دیکھتا رہا تھا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن میرے گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ اچانک ہی امی کے کمرے سے چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، کاشف، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، تو اپنی ماں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ امی جان کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے فوراً ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ میں سنبھلتا اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنا جوتا میری طرف پھینکا تھا۔
میں بر وقت ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم کیا کرنے کے لیے گئے تھے اس عورت کی گلی میں؟ کس کی اجازت سے تم نے وہاں کا رخ کیا؟ میں نے رات کو ہی تمہیں سمجھا دیا تھا کہ تم ان لوگوں سے کوئی بھی رابطہ تعلق نہیں قائم رکھو گے۔ کیا تمہارے نزدیک ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ان کی یہ ساری باتیں سن کر میں حیران و پریشان سا رہ گیا تھا۔ کل بھی نہ جانے ان کو کس طرح سے علم ہوا تھا، اور آج کا پتہ لگنے پر میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ میں فوراً سے اندر کو بڑھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بنا جھوٹ کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں وہاں پر گیا تھا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرے بہت سے اثر و رسوخ ہیں، پہلے تم مجھے بتاؤ تم کیوں گئے تھے اور تمہارے کیا ارادے ہیں؟ دیکھو، میں اس لڑکی کو کسی بھی قیمت پر اپنے خاندان میں قبول نہیں کروں گی۔ ہاں، میرے بیٹے کے لیے ہمیشہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس لڑکی کے لیے سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ امی جان کی بات سن کر میں بولا تھا، میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ عورت ہمارے خاندان کا حصہ بنے، لیکن اپنے بھائی کو میں اس آوارہ خاتون کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ آج میں اسی گلی میں گیا تھا کیونکہ وہاں میرے دو دوست رہتے ہیں، اور جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا اور جو باتیں انہوں نے مجھے کہیں، وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ دونوں کے ہی چہروں سے میں بھانپ چکا ہوں کہ شمائلہ بھابھی نے ان دونوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے گھن آتی ہے اپنے بھائی سے جو ایسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے بھی محبت کی کیا بھوک کہ انسان اچھا برا ہی بھول جائے۔ دنیا میں عورتوں کی کمی ہے جو انہوں نے شمائلہ بھابھی کا انتخاب کیا ہے۔ میری بات سن کر امی جان نے مجھے خاموش کروا دیا تھا اور سختی سے بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں مداخلت کرنے کی، تم خاموش رہو، چپ رہو۔ لیکن میں چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس عورت کی وجہ سے ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے، اور یہ بات مجھے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے محض 2 دن میں ہی اسامہ اور اشفاق کے منہ سے تمام سچ اگلوا لیا تھا۔ بھابھی کا ان دونوں کے بیچ افیئر چل رہا تھا، اور وہ لوگ آپس میں غلط تعلقات بھی قائم کر چکے تھے۔ مجھے بس یہی ایک بات چاہیے تھی۔ شک مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب ان دونوں کے منہ سے سن کر یقین ہو گیا تھا۔ میں محض بھائی کے سامنے ہی نہیں بلکہ انہیں پورے محلے کے سامنے بدنام کرنا چاہتا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ رنگے ہاتھوں میں نے انہیں اسامہ اور اشفاق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ پورے محلے میں تھو تھو ہو گئی تھی۔ اتنی بدنامی ہوئی تھی کہ بھائی جان نے خود ہی انہیں طلاق دے دی تھی اور گھر سے باہر کو نکال دیا تھا۔ میں نے بھی ایک زہر آلود نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور اپنے بھائی کے ہمراہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہی عورت پورے 9 سال کے بعد میری آنکھوں کے سامنے آئے گی اور اسی انداز میں مجھے بے عزت کروائے گی جس انداز میں میں نے اسے بے عزت کروایا تھا۔ کیونکہ جس بچی نے مجھ پر الزام لگایا تھا وہ بچی کسی اور کی بیٹی نہیں بلکہ بھابھی کی بیٹی تھی۔ میں اب ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نے یکدم فیصلہ لیا تھا کہ میں بھابھی سے ملاقات کروں گا، ان پر دباؤ ڈالوں گا کہ آپ سب کے درمیان بیٹھ کر میرے حق میں گواہی دیں۔ ڈبے کے اندر میں نے بھابھی کی وہی تصویریں رکھی ہوئی تھی جو میں نے اسامہ اور اشفاق کے ساتھ ان کی چھپ کر بنائی ہوئی تھی۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی میں نے اپنا کئی حد تک سامان باندھ لیا تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا کیونکہ میں ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہتا تھا جہاں پر یہ عورت موجود ہو۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی میں نے اپنا کئی حد تک سامان باندھ لیا۔ میں علاقے میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ جہاں پر یہ عورت موجود ہو۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی میں اس عورت کے گھر کی طرف کو روانہ ہو گیا تھا۔ مختصر مسافت کے بعد میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ بھابھی جان نے کھولا تھا۔ سامنے ہی
وہ سر پر دوپٹہ پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ 9 سال پہلے کا وہی واقعہ مجھے بے ساختہ سے یاد آ گیا تھا، جب ان کی وجہ سے ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے مقابل چلے آئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ تم تک اطلاع ایک نہ ایک دن ضرور پہنچے گی اور تم مجھ سے ملاقات کے لیے ضرور آؤ گے۔ اندر آؤ، بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ اس بار میں گھبرایا نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے اندر چلا گیا تھا۔ لیکن اندر جاتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی چیز کی دکان موجود تھی۔ گھر کا حال بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ میری طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی تھی، امید کرتی ہوں تم اور تمہارا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوں گے۔ ان کی بات سن کر میں بے ساختہ سا بولا تھا، کیا مطلب ہے آپ کی باتوں کا؟ اور پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس حیثیت سے مجھ پر الزام لگایا ہے؟ میں نے تو آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا، بلکہ آپ غلط تھی، اسی لیے آپ کا مکار چہرہ دنیا کے سامنے لایا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا تھا؟ میرے ساتھ ایسا سلوک کر کے آپ کو کیا حاصل ہو گیا؟ میری بات سن کر چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم نے اپنے بھائی سے نہیں پوچھا کہ اس نے تمہیں کیوں مارا پیٹا تھا؟ تم صرف اور صرف مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں بدنام کیوں کروایا۔ جب تم مجھ سے انتقام لے سکتے ہو تو میں بھی تو لے سکتی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، آپ میری ساتھ الٹی سیدھی باتیں نہیں کریں۔ آپ صبح آئیں گی، سب کے درمیان کھڑی ہو کر بلند آواز میں بتائیں گی کہ میں بے قصور ہوں، آپ کی بیٹی نے جھوٹ بولا ہے اور آپ نے ایک انتقام کے بدلے مجھ پر یہ گھنونا الزام لگا دیا ہے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ طنزیہ ہنسی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں گی؟ میں فوراً سے بولا تھا، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا اور ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں آپ کی وہی تصویریں پولیس کو دکھا دوں گا اور سارا سچ بھی بتا دوں گا۔ پھر آپ دیکھنا کس طرح آپ کو زمانے بھر میں رسوائی ہوتی ہے۔ جس طرح حیدرآباد کے محلے سے آپ کو نکالا گیا تھا، یہاں سے بھی آپ کو نکال دیا گیا تھا۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی تمہاری یہ مینٹلٹی وہی ہے؟ میں ٹھٹکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو مجھے حیران و پریشان سے کر گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، شرم آتی ہے مجھے کہ کبھی میں تمہارے خاندان کا حصہ تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جو مردوں سے چکر چلاتی تھی اپنی مرضی سے چلاتی تھی؟ کبھی اپنے بھائی سے پوچھا ہے کہ شمائلہ کے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا ہے؟ بے شک میں پہلے ہی بدنام تھی، لیکن مجھے بدنام کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا سگا بھائی تھا۔ پہلے اس نے مجھے محبت کے جال میں پھانسا، اس کے بعد سب جگہ بدنام کیا، مجھ سے شادی کی اور پھر مجھے زبردستی یہی سب کرنے پر قائل کیا تاکہ میں مردوں کے ساتھ تعلق بنا کر ان سے پیسے لے سکوں اور ہم عیش کی زندگی گزار سکیں۔ اور یہ جو بچی ہیں یہ بھی تمہارے بھائی کا ہی خون ہے۔ اگر یقین نہیں تو ڈی این اے کروا لو۔ ان کی بات سن کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی تھی، اگر اس دن تم تصویریں بنانے کی بجائے مجھ سے ایک بار پوچھ لیتے کہ میری طرف کی کیا کہانی ہے، تب تم کبھی مجھے اس طرح سے رسوا نہیں کرتے اور میں اس حال میں زندگی نہیں گزارتی۔ کاشف، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری وجہ سے میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ 2 ماہ کی حاملہ عورت لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی، لیکن کسی نے مجھ پر رحم نہیں کھایا تھا، کیونکہ تمہارا ایک اعلیٰ کردار کا بھائی مجھے سب کے درمیان غیرت کے نام پر طلاق جو دے چکا تھا، حالانکہ وہی قصوروار تھا۔ تمہیں پتہ ہے طلاق کے بعد بھی اس نے مجھ سے رجوع کرنے کی کوشش کی تھی،
لیکن مجھ میں شرم و حیا باقی تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف باقی تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اب بھی تمہیں یقین نہیں تو تم جا کر اپنے انہی دوستوں سے پوچھ سکتے ہو جنہوں نے میرے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ وہ تمہیں سب سچ بتا دیں گے کہ میں ان سے کتنا پیسہ لیتی تھی اور کس کے کہنے پر لیتی تھی۔ اسامہ کو ہر ایک بات کا پتہ ہے، تمہارا بھائی اس کو ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا، اس لیے وہ تم تک کوئی بات نہیں پہنچاتا تھا۔ بھابھی کی بات سن کر میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا حال بہت برا ہو چکا تھا۔ فی الحال میں ان کی کسی بات پر یقین نہیں کر پایا تھا، لیکن جب میں نے واقعی حیدرآباد جا کر تمام معاملے کی چھان بین کروائی تو میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا جس بھائی کی وجہ سے میں نے ایک عورت کو دربدر کیا تھا وہ عورت صحیح معنوں میں بے قصور تھی۔ اصل قصوروار تو میرا اپنا سگا بھائی تھا جو 2 بچوں کا باپ بنا امی جان کے گھر میں آرام سکون سے رہ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی بھابھی جان سے دوبارہ رابطہ کیا تھا۔ میں ان سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا، مگر اس کے باوجود میں نے ان سے نکاح کیا تھا، ان کی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ بات جب میری ماں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے خوب واویلا مچایا تھا۔ بھائی جان بھی خوب چیخے چلائے تھے، لیکن جب میں نے ایک ایک بات امی جان کو بتائی تو وہ اپنا سر تھام گئی تھی۔ انہوں نے اسی وقت بھائی کو بے دخل کر دیا تھا۔ میری ماں نماز کی پابند عورت تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل و دماغ میں حد سے زیادہ تھا۔ وہ مر سکتی تھی لیکن کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمام اہل مسلمان بھائی بہن سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرو۔ ایک طرف کی کہانی کبھی مت سنو، ہمیشہ کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں کو دیکھو تاکہ تم جان سکو کہ جس کے ساتھ تم غلط کرنا چاہ رہے ہو وہ بیچارہ کس اذیت میں مبتلا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔